پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعلقات نئی بلندیوں پر۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹیمپا میں سینٹکاپ کمان تبدیلی کی تقریب میں شرکت۔ جنرل مائیکل کوریلا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دو طرفہ عسکری تعاون کے فروغ میں جنرل کوریلا کے کردار کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایڈمرل بریڈ کاپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈینکن سے ملاقات میں باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ آرمی چیف کی دوست ممالک کے دفاعی سربراہان سے بھی اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل کی پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات۔ اپنے خطاب میں روشن مستقبل پر اعتماد رکھنے کی اپیل۔ وطن عزیز میں سرمایہ کاری کی بھی ترغیب دی۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ خواجہ آصف کے چیلنج نے بھارتی ایئر چیف کے دعووں کی ہوا نکال دی۔ وزیر دفاع کا بھارت کو طیاروں کی انوینٹری سامنے لانے کا چیلنج۔ ایکسپوز پر لکھا آپریشن سندور میں ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بھارتی فضائیہ کے تاخیر سے کیے گئے دعوے مضحکہ خیز اور ناقابل یقین ہیں۔ پاکستان نے 6 بھارتی طیارے S-400 سسٹم اور متعدد ڈرونز تباہ کیے۔ بھارتی ایئر چیف کا مقصد اپنی فوجی ناکامیوں کو چھپانا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیلا میمن کا بھارتی ایئر چیف کے مضحکہ خیز بیان پر طنز۔ کہا 3 مہینے بعد بھارت کو پاکستانی جہاز گرانے کا خیال آ گیا۔ بھارت ایئر چیف کے بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورا بھارت کس ذہنی کیفیت کا شکار ہے۔ ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی، جس کے سکتے سے بھارت آج دن تک نہیں نکل پا رہا۔ آج بھی ان کے ایئر فورس کے چیف 4 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جاگ کر جو ہے ان کو کوئی خبر پتہ چلی۔ پہلے بھی منفی پروپیگنڈا کرتے رہے، ابھی بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اس سے بھارت کی جس اسٹیٹ آف شاک میں بھارت ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارتی طیارے گرنے کی کہانی بھارتیوں کی زبانی۔ بی جے پی رہنما سبرامین سوامی نے 5 بھارتی طیارے گرنے کا اعتراف کیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں اپنے طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ لوک سبھا کے رکن امریندر سنگھ راجا نے بھارتی فضائیہ کے جدید ترین رافیل طیارے کے گرنے کی تصدیق کی۔ پارلیمنٹ میں کہا کہ پنجاب کے علاقے بسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے قریب لڑاکا طیارے کا ٹیل گرا تھا، جس پر واضح طور پر BS-01 لکھا ہوا تھا۔ یہ ٹیل کسی اور طیارے کا نہیں بلکہ رافیل جیٹ کا ہی تھا۔ انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فضائیہ کے طیارے تباہ ہوئے۔ مودی سرکار ہر محاذ پر ناکام۔ معاشی اور سفارتی ناکامیوں کے بعد اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات نے مودی کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی صد مہری پر مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ بین الاقوامی جریدے روئٹرز نے موجودہ دور کا مودی کے دور اقتدار کا مشکل ترین وقت قرار دے دیا۔ آئندہ ہفتوں میں چین اور روس کا متوقع دورہ بھارتی وزیر اعظم کے لیے کڑا امتحان ہے۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں ممکنہ شکست مودی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ مستونگ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ۔ جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں ڈی ریل ہو گئیں۔ ریلوے ٹریک پر دھماکہ اسپیسن کے قریب ہوا۔ خوش قسمتی سے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ واقعے کی تحقیقات اور سرچ آپریشن جاری۔ کراچی میں ڈمپرز مافیا بے قابو۔ فیڈرل وی ایریا میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بہن بھائی جاں بحق، والد زخمی۔ 22 سالہ ماہنور کی آئندہ ماہ شادی تھی۔ مشتعل افراد کا ڈمپرز پر پتھراؤ، ڈرائیور پر تشدد، 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ دونوں بچے شادی میں شرکت کے بعد والد کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ زندگی کی بازی ہارنے والوں میں ماہنور اور 14 سالہ احمد شامل۔ پولیس نے موقع سے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ فائر بریگیڈ کو فوری طلب کیا گیا۔ ڈمپرز میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ڈمپر نظر آتش کرنے میں ملوث 16 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کا سپر ہائی وے اور راشد منہاس روڈ پر دھرنا۔ سہراب گوٹ اور گلشن کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ پولیس سے کامیاب مذاکرات کے بعد ڈمپرز ایسوسی ایشن کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ ڈمپرز جلانے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنے کا مطالبہ۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا ڈمپر حادثے میں بہن بھائی کی موت پر اظہار افسوس، کہا ڈمپر حادثے میں زخمی شہری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، مشتعل شہری قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ سندھ حکومت حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور کو قرار واقعی سزا دلوائے اور شہریوں کی جان سے کھیلنے والے ڈمپر مافیا کو لگام دے۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات کے دوران 564 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 7 ماہ کے دوران شہر قائد کی سڑکوں پر دندناتی ہیوی ٹریفک نے 165 افراد کو زندگی سے محروم کیا۔ 62 افراد ٹریلرز کی بھینٹ چڑھے، 32 افراد ڈمپرز تلے کچل کر جام بھگ ہوئے۔ غزہ میں بھوک اور قحط کا راج، سفاک اسرائیل کی پیدا کردہ غذائی قلت سے مزید 11 فلسطینی انتقال کر گئے۔ بھوک کے باعث ہونے والی اموات 212 ہو گئیں۔ جبالیہ، خان یونس اور دیر البلح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مزید 50 فلسطینی شہید، شہداء میں 21 امداد کے متلاشی افراد بھی شامل۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے رابطہ، دو طرفہ تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیل کے مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ پر اسرائیلی حملے اور قابض فوج کے مکمل کنٹرول کے فیصلے پر اظہار تشویش۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں۔ صدر اردوان نے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیانات کو مثبت قرار دیا۔ عرب اسلامک وزارتی اجلاس میں بھی غزہ پر قبضے کے اعلان کی مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ فلسطینی فٹ بالر کی غزہ میں شہادت پر یویفا کی پوسٹ پر محمد صلاح کا طنزیہ سوال۔ یویفا نے ایکس پر سلیمان العبید کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی پہلے، سلیمان العبید کو الوداع۔ ایک ایسا باصلاحیت کھلاڑی جسے سخت ترین حالات میں بھی بے شمار بچوں کو امید دلائی۔ فٹ بالر محمد صلاح نے ری پوسٹ کرتے ہوئے یویفا سے پوچھا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے، کہاں اور کیوں مارے گئے؟ فلسطینی فٹ بالر سلیمان العبید غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری۔ لندن میں سینکڑوں افراد نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ مظاہرین کا برطانوی حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال، جرمنی کے شہر برلن میں بھی شہری غزہ میں جاری مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ٹرکی میں عوام کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ اسپین کے مختلف شہروں میں شہریوں نے خالی برتن بجا کر انوکھے انداز میں احتجاج کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں چلانے اور تھانہ شادمان نذر آتش کیس۔ اے ٹی سی نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت متعدد ملزمان مقدمات میں نامزد۔ تھانہ شادمان کیس میں 41 ملزم شامل۔ راحت بیکری کے باہر گاڑیاں چلانے کے مقدمے میں 25 ملزم نامزد۔ شگر میں سیلاب سے کھڑی فصلیں اور زرعی زمینوں کو نقصان۔ شاہراہ غزر بدستور بند۔ بالائی علاقوں سمیت شندور سے رابطہ منقطع۔ سڑک کی بحالی کا کام جاری۔ سیلاب سے متاثرہ شکومن پاور ہاؤس چینل کی مرمت مکمل ہو گئی۔ سیلاب سے صوبے بھر میں 700 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ ملک بھر میں جشن آزادی تقریبات جوش و خروش سے جاری۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن نشان پاکستان کا اہتمام۔
محمد سجاد نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے میدان مار لیا۔ خواتین میں ماہنور نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج، ضلع انتظامیہ اور محکمہ اسپورٹس کے زیر انتظام سائیکل ریس کا انعقاد۔ ملک بھر سے 70 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ سندھ کی اقلیتی برادری کے لیے بڑی خوشخبری، معرکہ حق اور جشن آزادی کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اقلیتی محنت کشوں کو ای بائکس دینے کا فیصلہ۔ محکمہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری رفیق قریشی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈیتھ گرانٹ 10 لاکھ اور شادی گرانٹ 3 سے 5 لاکھ روپے ہے۔ ورکرز کے لیے مکمل سولرائزڈ گھر بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا تھر فاؤنڈیشن اسلام کوٹ کا دورہ، اسکول اور ہسپتال کا معائنہ کیا۔ اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ ناصر حسین شاہ کی ہسپتال کے دورے کے دوران مریضوں کی عیادت۔ صوبائی وزیر نے سولر اسکیم، RO پلانٹ اور تھر کول کی زمین سے ہٹائے گئے مکینوں کے نئے مکانات کا جائزہ لیا۔ کہا تھر فاؤنڈیشن کی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کارکردگی مثالی ہے۔ اب ہمارا نعرہ ہے تھر بدل رہا ہے پاکستان۔ لاہور میں CCD چوہنگ اور اشتہاری ملزموں کے درمیان مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزم مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے ملزموں میں شعیب اور زبیر شامل۔ دونوں نے مانگا منڈی سے 2 روز قبل 13 سالہ بچی کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔